آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف اسکالر، پروفیسر، مصنف، سیاستدان محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ السلام علیکم طاہر القادری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ پاکستان میں بھی آج کل ہیں اور ہمیں اس بابرکت مہینے میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں جس میں سے اب تک 400 پبلشڈ ہو چکی ہیں۔ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں لائرز اور جسٹسز اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے ایز لیکچرر آپ نے اسپیچز بھی دی ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کے جو ایکیڈیمک اچیومنٹس ہیں ان کے اوپر اب ایکیڈیمک ورکس میں کورسز ہونے لگے ہیں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں۔ یہ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا ریئر اعزاز ہے۔ ہوتا یہ ہے نارملی کہ جب کسی اعلیٰ شخصیت سے گزرنے کے بعد ان کی اچیومنٹس کے اوپر کورسز ہوتے ہیں۔ آپ کی جو کورسز ہو رہے ہیں وہ آپ ہی کی زندگی میں ہو رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھ لیا ہے۔ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ منہاج القرآن کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں ابھی، کیونکہ آپ نے مینشن بھی کیا ہے۔ منہاج القرآن کو آپ نے اسٹیبلش کیا ہے اور اس کے توسط سے آل اوور پاکستان 1000 کے قریب آپ نے اسکولز بنائے ہیں، ویلفیئر سوسائٹی ہے اور اب یونیورسٹی بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیے گا پلیز۔ منہاج القرآن یہ ایک عالمی تحریک ہے جس کو میں نے 1981 میں لانچ کیا تھا، 1981 میں۔ آج اس کی عمر 27 برس ہو گئی۔ اس کے مختلف ایریاز ہیں۔ ایک تو ریلیجس ایریا ہے جس کو ادارہ منہاج القرآن کے تحت ہم آپریٹ کرتے ہیں، اور اس میں اسلام کی جو روحانی انٹرپریٹیشن ہے، اسپریچول پریزنٹیشن، اور اسلام کی ماڈرن اینڈ سائنٹیفک پریزنٹیشن، اور اسلام کی پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک پریزنٹیشن دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے دیگر مذاہب کے درمیان انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں، تاکہ گلوبلی مسلمانوں میں بھی اور عالم انسانیت میں ایک امن اور باہمی رواداری کا کلچر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ڈیولپ ہو۔ ایک تو یہ بنیادی کام ہے۔ دوسرا اس کے تحت ایجوکیشنل ورک ہے۔ تو منہاج القرآن اسپیشلائز کرتا ہے ایجوکیشن میں۔ ایک ٹاپ لیول پہ ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے، منہاج یونیورسٹی، جو اب الحمدللہ چارٹرڈ ہے، اور اس میں تمام سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، صرف ریلیجس نہیں ہے۔ اس میں کمپیوٹر سائنسز ہیں، اس میں بیسک سائنسز ہیں، بایولوجی ہے، کمپیوٹر سائنسز ہیں، مینجمنٹ کے کورسز ہیں۔ الغرض تمام ماڈرن سبجیکٹس کو یہ کیٹر فور کرتی ہے، اور ریزیڈینشیل یونیورسٹی ہے چارٹرڈ۔ اس کی ڈگری کی ریلیجس سائڈ پر ایکویولنس جامعہ الازہر کے ساتھ بھی ہے، اور پھر اس کے نیچے ہمارا MES منہاج ایجوکیشن سوسائٹی ہے، جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اس کے تحت کالجز اور سکولز، جس میں ہائر ایجوکیشن لیول بھی اور پرائمری سکولز ملا کے 1000 کے قریب یہ صرف پاکستان میں اسٹیبلش کیے ہیں۔ یہ ریگولر سکولز ہیں، اور یہ مدرسہ نہیں ہے، ان میں کوئی بھی سکولز ہیں فل فلیج، اور دین اور اسلام کی ایجوکیشن بطور ڈسپلن اس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اعلیٰ اخلاقی روحانی تربیت کی جاتی ہے، اور کمپیوٹر سائنسز اور ماڈرن جتنے سبجیکٹس ہیں ان پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے۔ تیسرا ایریا ہمارا ویلفیئر، وہ انٹرنیشنل منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے۔ ویلفیئر کا معنی آپ سمجھتی ہیں، کہیں بھی ڈیزاسٹر ہو، کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آئے، پریشانی ہوئی، اس کے لیے پھر غریب اور یتیم بچیوں کے لیے جہیز ہیں، ان کی اجتماعی شادیاں ہیں، یتیم بچوں کے لیے آرفنیج ہے آغوش کے نام سے، ان کی تعلیم کے بندوبست ہیں، ان کا علاج معالجہ ہے، اور الغرض غربا، یتامہ، مساکین اور ڈسیبلڈ لوگ ہیں، اور اس طرح ڈپرائیوڈ سوسائٹیز کی جو کلاسز ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور کروڑہا روپے اس طرح غریب طلباء کی تعلیم کے اوپر بھی، اور علاج معالجہ اور غریبوں کی شادیوں پر مختلف مدات پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کوشش کو ورلڈ وائڈ ہم جاری رکھتے ہیں۔ اور یہ میجر اس کے 3 اینگلز ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم پاکستان سے باہر پوری ورلڈ کے لیے ہمارا ایک ڈائریکٹریٹ آف فارن افیئرز بھی ہے۔ تو دنیا کے 80، 90 یا 100 کے قریب ممالک میں منہاج القرآن کی برانچز ہیں، منہاج القرآن کے ادارے ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، کلچرل سینٹرز ہیں، ایجوکیشنل سینٹرز ہیں۔
جس میں ملینز کی تعداد میں مسلمان لڑکے لڑکیاں خواتین مرد جوائن کر کے اخلاقی روحانی تربیت لیتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کو اپنے کلچر کو بدلا ہے. اور وہاں بھی ایجوکیشن کا ارینجمنٹ ریگولر ہر سینٹر پہ ہوتا ہے ہمارا. ایوری ڈے سکولز بھی ہیں, ویکینڈ سکولز بھی ہیں, اور وہ منہاج القرآن کی تنظیمیں ان کو چلاتی ہیں اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اب منہاج القرآن کا یہ کنٹریبیوشن صرف پاکستانی سوسائٹی کو نہیں, پاکستان کے اندر اور باہر, بلکہ انڈین سوسائٹی بھی برابر مسلمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کی سوسائٹیز بھی استفادہ کر رہی ہیں. اب حتیٰ کہ دیگر دنیا کی جو کمیونٹیز ہیں, نیشنلٹیز ہیں, وہ بھی چونکہ ایجوکیشن میں ہم ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, انگلش میں ایجوکیشن دیتے ہیں, تو عرب ورلڈ سے یا ایسٹرن ورلڈ سے یا افریقن ورلڈ سے مسلمانوں کی نسلیں بھی منسلک ہو کر, تو یہ ایک آفاقی سطح پر ایک دعوت اسلام کا کام ہے, احیاء اسلام ہے, تجدید دین ہے, ریوائیول ہے اسلام کی کلچرل ویلیوز کا, اسلام کی اسپریچول ویلیوز کا, اسلام کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز کا, اسلام کی سوشل ویلیوز کا, جس کا فروغ دیا جا رہا ہے. اور اسلام کے اس دور میں جب اسلام کی پکچر خراب کر کے پیش کی جا رہی ہے, منہاج القرآن کا ایک بہت بڑا تجدیدی کریٹو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے پوری دنیا کی سوسائٹی میں, کہ اسلام کے چہرے کو جہاں بڑی دنیا مسخ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اسے اپنے اصل اوریجنل حسن کے ساتھ, اوریجنل بیوٹی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے, نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلموں تک. تو نان مسلم وفود بھی منہاج القرآن کے مراکز بھی آتے ہیں, ان کے بشپس آتے ہیں, ان کے فادرز آتے ہیں, ان کے پاسٹرز آتے ہیں, اور انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتا ہے. اور گلوبلی اسلام کو ایک دین امن کے طور پر, ایک سلامتی, امن, محبت, بھائی چارے, بردرہڈ کا, ٹالرنس کا, انٹیگریشن کا, ماڈریشن کا دین پیش کر کے پوری دنیا میں جو پیش کیا گیا ہے اور پوری دنیا میں اس میسج کو کنوے کیا گیا, یہ بہت بڑا ایک ریمارکیبل ہسٹورک کنٹریبیوشن ہے جو منہاج القرآن کو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں دو ٹرمز بڑی ایئر کیچنگ ہیں جو میں نے سنی, جو کہ میں آپ سے چاہوں گی وضاحت تھوڑی سی. آپ نے کہا کہ ماڈریشن ایک ٹرم آپ نے یوز کی, اور آپ نے ماڈرن یوز کیا ایک ورڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ماڈرن پرسیپشن اسلام کا کیا ہے اس وقت, اور ماڈرن طریقے کیا ہیں؟ اب کیا اسلام میں چینجز آئی ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور اچھا سوال کیا آپ نے. ایک بیسک چیز یہ رکھ لیں کہ کوئی بھی دین ہو تو اس کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک اس کا بیسک سٹرکچر ہوتا ہے, اس کے بیسک پوسٹولیٹس ہوتے ہیں, اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں. وہ اسلام کے نہ کبھی بدلے ہیں نہ بدلیں گے. میری مراد ہے قرآن سے, جو قرآن میں آ گیا, جو سنت میں آ گیا, یہ ایک ابدی ہدایت ہے قیامت تک. اور جو ابدی آسمانی ہدایت ہوتی ہے وہ چونکہ مین میڈ لا نہیں ہوتا, مین میڈ لا وقت کے گزرنے کے ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. چونکہ انسان کی عقل اور اس کا ویژن ایک 100 سال بعد ہیومن سوسائٹی کے کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور ان کے کیا فیکٹرز ہوں گے اور کیا چینجز آئیں گی, وہ اس کو اتنا بہت پہلے پرسیو نہیں کر سکتا. جو سوسائٹیز میں چینجز آتی ہیں, مین میڈ لاز چینج ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں اور چینجنگ ریکوائرمنٹس کو میٹ ود کر سکیں. جو گاڈ میڈ لا ہے, اگر وہ چینج نہ ہو جائے, اس میں کرپشن نہ ہو جائے, ڈسٹورشن نہ ہو جائے, تبدیلی نہ ہو جائے, اس کے ایگزیکٹ ٹیکسٹ پریزرو ہو, جیسے قرآن حکیم کا اور حدیث نبوی کا آج تک پریزرو ہے, وہ ہو, تو چونکہ وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے اور اللہ خالق ہے انسانیت کا, لہٰذا وہ جب ہدایت دیتا ہے تو وہ کائنات تک کی انسانیت کی ضرورتوں کو پہلے ہی کیٹر فور کرتا ہے. تو بیسک پرنسپل اس وجہ سے چینج نہیں ہوتے. اب دوسرا اینگل رہ جاتا ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو, اس کا ایگزیکیوٹو, اس کا انٹرپریٹیٹو, اس کو شرح کرنا, اس کو انٹرپریٹ کرنا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. دنیا کے مختلف ممالک میں, مختلف ملکوں میں, مختلف سوسائٹیز میں, مختلف زمانوں میں, وہاں چونکہ حالات بدلتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, اور ہیومن لائف بھی مسلسل ایک ایوولوشن میں ہے. سوشل فیکٹرز بدل رہے ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز بدل رہے ہیں, اکنامک فیکٹرز بدل رہے ہیں, سوشولوجیکل اینڈ ایکولوجیکل فیکٹرز بدل رہے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز بدلتے رہتے ہیں, اور اکنامک فیکٹرز بدلتے ہیں, کلچرل فیکٹرز بدلتے ہیں. تو اب جو دین
بدلتے ہوئے حالات کو میٹ ود نہ کر سکے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور اسلام آؤٹ ڈیٹ ہونے والا دین نہیں. جہاں قدیم ہے وہاں جدید سے جدید تر بھی ہے. جہاں آج انسانیت پہنچی ہے اسلام کی تمام تر تعلیمات ان تمام جدید سے جدید ضرورتوں کو کفالت کرتی ہیں. تو چنانچہ اسلامک لاء میں دو پرنسپل ایسے رکھے گئے ہیں قرآن اور سنت کے بعد سورسز آف اسلامک لاء میں. تیسرا سورس ہے اجتہاد کا. اس اجتہاد کی ایک کولیکٹیو صورت ہے اور ایک انڈیویجول صورت ہے. اگر اجتہاد پر کولیکٹیو کنسنسس ہو جائے اس دور کے اسکالرز کا اور جورسٹ کا جو کمپیٹنٹ ہیں تو پھر وہ اجماع کہلاتا ہے. اور اگر انڈیویجول کمپیٹنٹ مجتہد کا اگر وہ رائے ہو تو اجتہاد اور قیاس انالوجی کہلاتی ہے. اور اس انالوجی کی پھر آگے قیاس اجتہاد کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ گڈ بیسڈ ہوتی ہیں، استصلاح کہتے ہیں، کچھ کسٹم بیس ہوتی ہیں، کچھ ضرورت کے اوپر نیسیسٹی بیسڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو استحسان، مصالح مرسلہ، استصلاح اور اس طرح کے استصواب کی ٹرمز دی جاتی ہیں. یہ جو پورا ایریا ہے اجماع سے شروع کر کے اجتہاد، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، استصحاب کنکورڈنس اور استدلال ایویڈنس اور اس کی ڈیڈکشن، پھر اس کے ساتھ عرف اور عادہ کسٹمز، یہ سارے کے سارے 10 ایریاز ایسے ہیں اسلامک لاء کے اندر جو شریعت نے رکھے ہیں. یہ تبدیل ہونے والے حالات کے مطابق انٹرپریٹیشن کو بدلتے چلے جاتے ہیں. اس میں ارتقاء کی گنجائش ہے، بدلے ہوئے حالات میں نئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے. مگر ہر تبدیلی اور ہر تفسیر اور ہر شرح اور ہر نفاذ کا جو نیا موڈیول بنے گا، ہر موڈیول کے پیچھے بنیادی ہدایت قرآن اور حدیث کی نص موجود ہوگی. اس کو قرآن اور حدیث سپورٹ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی اسلامی شریعت کی 4-5 میجر انٹرپریٹیشنز بن گئیں فقہ میں، اسلامک لاء اور اسلامک جورسپروڈنس کو، جس کو ہم اہل سنت کے ہاں فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہتے ہیں. اور 5واں فقہی مذہب جعفریہ یہ وجود میں آیا. اب یہ سارے جو مذاہب فقہی وجود میں آئے، فقہی، ان سب کی شریعت ایک ہے، ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی قرآن ہے، سنت ہے، سورس ایک ہے. مگر یہ 4 مذاہب اس لیے وجود آئے کہ وہ جو میں نے آپ کو اجتہاد کے اصول اور روایات کی مختلف ورائٹی بتائی تاکہ امت کے ہر آنے والے نئے دور کی ضروریات کو کفالت کی جا سکے. تو ان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے آپ کے پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک یہ فیڈرل ڈاکیومنٹ ہے کانسٹیٹیوشن جس سے پورا ملک رن کیا جاتا ہے. مگر اس فیڈریشن کے نیچے 4 پروونسز ہیں، پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ، 4 پروونسز ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں پروونسز کے لیے آگے پروونشل رولز الگ ہیں، پروونشل اسمبلیز ہیں، پروونشل انیکٹمنٹس ہوتی ہیں، پروونشل لیجسلیشنز ہوتی ہیں اور ان کے لاز اور رولز ریگولیشنز بنتے ہیں. مگر کانسٹیٹیوشن سب کے اوپر ایک ہوتا ہے. ان میں کسی پروونس کا رولز اور انیکٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کانفلکٹنگ نہیں ہوتے، تضاد نہیں ہوتا. تو وہ اسی کانسٹیٹیوشن کو بلوچستان کے حالات اور ضروریات کے مطابق انٹرپریٹ کر کے انفورس کر دیتے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو پنجاب کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انٹرپریٹ کر کے اسمبلی انفورس کر دیتی ہے. اسی کانسٹیٹیوشن کے ایک آرٹیکل کو سرحد میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں اسی کو کر دیا جائے انٹرپریٹ کر کے انفورسمنٹ. تو انٹرپریٹیشن میں گنجائش ہے اور انفورسمنٹ میں گنجائش ہے، ری انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے. اس وجہ سے اجتہاد ایک ایسا ڈیوائس ہے شریعت کے اندر جس کی وجہ سے اس کے اندر ری کنسٹرکٹیو اسپرٹ برقرار رہتی ہے، ری کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے. اور یہی بنیادی نقطہ ہے جو اسلام کو کسی دور میں بھی پرانا دین نہیں بننے دیتا. وہ ہر جدید سے جدید دور سے آگے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے اس سے ایسا لگتا ہے، بلکہ اس سے یہی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام بہت اکوموڈیٹنگ ریلیجن ہے. جی جی. پھر اس زمانے میں ایکسٹریمزم کی کیا جگہ ہے اسلام میں؟ آپ کا کیا موقف ہے ایکسٹریمزم کے بارے میں؟ یہ بھی آپ نے بڑا اہم اور دلچسپ سوال کیا اور آج کل کے حالات کے مطابق ہائیلی ریلیونٹ. ایک جواب تو میں اس کا جواب ایک جملے میں کیٹیگوریکل دوں گا، پھر اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اور جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اسلام کی اصل روح سے ناواقف ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 4 سٹیپس ہیں
جب آپ ایکسٹریمزم کی بات کریں گے تو اس کو 4 سٹیپس میں سمجھنا ضروری ہے۔ ایکسٹریمزم سے پہلے ایک سٹیپ آتا ہے ہیومن سائیکالوجی میں اور انسانی شخصیت میں اور انسان کی اپروچ میں، اور اسلام کا جو ویژن ہے ہر شخص کا اپنا، اس ویژن میں وہ ہے کنزرویٹزم۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی اپروچ میں کنزرویٹو ہوں گے، ان کا ویژن اسلام کا کنزرویٹو بیسڈ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو بڑی بند دماغ کے ساتھ دیکھتے ہیں، نیرو مائنڈڈنس کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس کو اسلام نے جس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اسلام نے کہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تنگی پیدا نہیں کی۔ اللہ رب العزت حضور نے فرمایا الدین یسرن، کہ دین آسان ہے، مشکلات پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضور السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، جب دین کی تبلیغ کرو تو آسانی پیدا کیا کرو، مشکلات اور تنگیاں پیدا نہ کیا کرو، اور اس طرح دین کی تبلیغ اور دعوت اور دین کا میسج لوگوں کو دو کہ انہیں خوشخبری ملے، ان کے اندر خوشی اور فرحت اور ایکسیپٹیبلٹی قبول ہو، ان کے اندر ایک کھلا پن پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ نفرت اختیار کریں اور بھاگ جائیں۔ تو اسلام بیسیکلی سے نہ صرف کنڈیم کرتا ہے بلکہ اس کو رول آؤٹ کرتا ہے، کنزرویٹو اپروچ کو۔ حضور علیہ السلام کی اپروچ اوپننس کی اپروچ تھی، اکاموڈیٹنگ اپروچ تھی۔ اچھا، کنزرویٹزم، اب جو لوگ اپنی اپروچ میں کنزرویٹو ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ صرف اسلام میں مسلمانوں میں نہیں ہے، کنزرویٹوز ہر جگہ ہیں، برٹن میں بھی ہیں، امریکن میں بھی ہیں، جوش کمیونٹی میں بھی ہیں، آپ کو کرسچن میں بھی ملیں گے، ہندو سوسائٹی میں انڈیا میں بھی ملیں گے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ہیومن فینومینا ہے، اس کا تعلق محض مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ پولیٹکس میں بھی ملیں گے آپ کو، وہ لوگ لسانیات پر سیاست چلاتے ہیں اور دوسری زبان کو قتل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو علاقائی سیاست کرتے ہیں، دوسرے علاقے والے لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ کنزرویٹزم ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہیومن سائیکالوجی ہے، ایک ہیومن اپروچ ہے ٹورڈز ایشوز آف لائف، کہ یہ مذہب ہو یا سیکولر افیئرز ہوں، یہ اپروچ ایک ہی طرح آپریٹ کرتی ہے۔ تو اگر مذہب کے اندر کوئی کنزرویٹو ہے تو اس سے ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب وہ فتویٰ دے گا، رولنگ دے گا، ورڈکٹ دے گا، اسلام کو انٹرپریٹ کرے گا، تو اس کے ویو میں ایکسٹریمزم آئے گی، وہ دوسروں کو کافر بنائے گا، مشرک بنائے گا، بدعتی بنائے گا، اسلام سے خارج کرے گا، اور دوسروں کو اسلام میں داخل کرنے کی بجائے اس کا زور اسلام سے لوگوں کو خارج کرنے پر زیادہ ہوگا اور تنگ نظری پر ہوگا، ایکسٹریمزم ہوگا، اور جو فتویٰ دے گا وہ ہائیلی ہارڈ شپ کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ تو ایکسٹریمزم آتی ہے۔ اس کے بعد تیسری سٹیج آتی ہے ریڈیکلزم۔ اگر کنزرویٹزم کو کنٹرول نہ کیا جائے، پھر ایکسٹریمزم کو کنٹرول نہ کیا جائے، یہ بھی اینٹی اسلام ہے ایکسٹریمزم، تو پھر اس میں سے ریڈیکل لوگ نکلتے ہیں، ریڈیکلزم جنم لیتی ہے، وہ پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے فتوے کی بنیاد پہ دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جبر سے، طاقت سے، فورس سے، آرمڈ ایجیٹیشن کرتے ہیں یا آرمڈ ایفر کر کے مسلح جد و جہد سے اپنے عقائد منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں ٹیررزم وجود میں آتی ہے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے۔ وہ لوگ جو بین الاقوامی طور پہ اس وقت وار اگینسٹ ٹیرر کر رہے ہیں، وہ سیدھا جا کے ٹیررزم کا نام لیتے ہیں، اور جو 3 سٹیجز ہیں جہاں سے وہ ٹیررزم بیج تھا، بیج سے جڑیں بنی، روٹ بنی، وہاں سے پودا نکلا، پودا پھر ایک سٹیم میں، تنے میں منتقل ہوا، تنے سے پھر شاخیں نکلی، اور شاخوں پہ جا کے پھل پھول لگے، پھر پھل پکے۔ اب جب یہ سارا کنزرویٹزم کا پھل درخت بن کر ٹیررزم کے پھل کی صورت میں سامنے آتا ہے، تو وہ اس پھل کو اور شاخ کو کاٹنا چاہتے ہیں، تنے کو کبھی نہیں کاٹتے۔ تنے کو پانی بھی دیتے ہیں، ہوا بھی دیتے ہیں، پالتے بھی ہیں، فنڈز بھی دیتے ہیں، بین الاقوامی طور پر بھی اور لوکل ملکوں کی ایجنسیوں کے ذریعے بھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ٹیررزم کی اور ایکسٹریمزم کی اسلام میں نہ کوئی گنجائش ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، بلکہ میں صرف اسلامی کی بات نہیں بلکہ کسی مذہب میں بھی ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے، کرسچینٹی میں بھی نہیں ہے، جوئش ریلیجن یہودی مذہب میں بھی نہیں ہے، بدھ مذہب میں بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مذہب اور دین انسانیت کو، اسلام ہو یا کوئی اور ہو، محبت سکھانے کے لیے دین آتا ہے اور مذہب آتا ہے،
امن سکھانے کے لیے آتا ہے، لوگوں کی نفرتیں مٹانے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے، دہرانے کے لیے نہیں آتا. تو یہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہے. بعض لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور مجاہد اور مفتی بن بیٹھے اور انہوں نے بدنام کر دیا اسلام کو، اس حقیقت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ وجود میں کہاں سے آئے. کیا انہوں نے اسلام نے ان کو جنم دیا یا دوسری طاقتوں نے اپنے سیاسی اور اپنے جنگی مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا اور ان کو ہتھیار دیے اور ان کو سپانسر کیا اور ان کو تیار کیا اور کسی ایک جگہ پلانٹ کیا اور دوسرے ملکوں کے خلاف لڑایا اور اتنے ہتھیار دیے کہ وہ اب اژدہا بن گئے. تو ٹیررزم کا اسلام سے تو تعلق کوئی نہیں. یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل فینومینا ہے، ایک گلوبل ایشو ہے، اور اس کو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پاکستان یا اسلام کے ریفرنس سے دیکھا جائے. اس کو گلوبل پرسپیکٹیوز میں دیکھنا چاہیے اور اس کو پورے تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے اور آج تک ختم کیوں نہیں ہوئے اور کیوں چلتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں ختم کرنے والے ہی انہیں باقی رکھ رہے ہوں اور ان سے جنگ کرنے والے ہی ان کو ہتھیار مہیا کر رہے ہوں اور انہیں ٹوٹلی ان کی جڑ کاٹنے والے ہی ان کو پانی فراہم کر کے ان کی حفاظت بھی کر رہے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیررزم کی جنگ میں دوہرا کردار ادا کیا جا رہا ہے. تو آئی ہیو سرٹن ڈاؤٹس، لیکن میں نے کنسیپٹ اسلام کے بارے میں کلیئر کر دیا کہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے ٹیررزم پر نہیں. اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. یہ کفر ہے، یہ انسانیت دشمنی ہے، یہ مذہب دشمنی ہے، انتہا پسندی بھی اور دہشت گردی بھی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام میں ٹیررزم کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک بہت ہی اکوموڈیٹنگ ریلیجن ہے. اس حوالے سے مزید باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک. ڈو ناٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں ہر شخص کے اور معاشرے میں ہر کردار کے مختلف سیٹ آف رولز ہیں، سیٹ آف رائٹس ہیں. ان رائٹس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو کہ خواتین کے رائٹس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بیٹے، پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. مذہب اور دین میں ایک بڑا ڈیفرنس ہے. مذہب ایک جز کا نام ہے اور دین ایک کل کا نام ہے. اور باقی دنیا میں مذاہب ہیں، مگر دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ ریلیجیس اینڈ اسپریچول اینڈ سیکولر تمام ایسپیکٹس لائف کو اور انڈیویجول لائف سے لے کے گلوبل اسفیئر تک ساروں کو اپنے آربٹ میں لیتا ہے. اس لیے یہ دین جامع نظام حیات. آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی پوزیشن یہ کیا ہے اسلام میں. یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام تاریخ انسانیت کا وہ پہلا دین ہے جس نے خواتین کو آج سے 1500 سال قبل نہ صرف حقوق عطا کیے بلکہ لیگل پرسن تسلیم کیا. یہ بعد میں اگر ٹائم میں آپ نے سوال کیا تو میں اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی دوں گا، لیکن اسلام کے اینگل سے آج سے 15 صدیاں قبل قرآن مجید میں خواتین کو باقاعدہ حقوق دیے گئے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. یہ آیت کریمہ برابر درجے کے اکنامک رائٹس مردوں اور عورتوں کے ڈکلیئر کر دیتی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ دوسری آیت ڈومیسٹک اور سوشل لائف میں مرد اور عورت کے برابر حقوق کو ڈکلیئر کر رہی ہے. ایک کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اور صرف ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہی نہیں ہے بلکہ ایکویلٹی کا ذکر ہے اس میں، رائٹس کا، کہ ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہی کے برابر ان کے حقوق ہیں. اس طرح قرآن مجید نے جا بجا سینکڑوں آیات ہیں جہاں خواتین کے رائٹس کو ریکگنائز کیا. یہ وہ دور تھا کہ جہاں دنیا کی کسی تہذیب میں اور کسی کلچر میں اور ہسٹری بتائے گی بعد ازاں ایون ویسٹرن ورلڈ کے کسی ملک میں اس کے 1300-1400 سال بعد تک بھی عورت کو وہ حقوق نہیں ملے جو عورت کو اسلام نے آج سے 1400 سال قبل دے دیے. تو اسلام کے حقوق میں اس کے پولیٹیکل رائٹس بھی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین ممبر پارلیمنٹس تھیں. یعنی یہ
کتب حدیث اور کتب سیر اور کتب تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بل پیش کرنا چاہا لمیٹیشن آف ڈاور کا، کہ مہر کی حد مقرر کی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم جب وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، اپنی پارلیمنٹ میں جو مدینہ کی اسلامک پارلیمنٹ تھی، کہ خواتین کی شادی کے وقت جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کی میکسیمم لمٹ فکس کی جائے۔ ایک خاتون صحابی جو ممبر تھی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے خلیفہ کے اس بل کو چیلنج کیا اور کہا کہ جب اللہ نے حد مقرر نہیں کی تو آپ اس کی لمیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ اس آپ کے ویو پوائنٹ پر ایویڈنس کیا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت کوٹ کی، فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر سیپریشن خدا نہ خواستہ ہو جائے اور آپ ان کو سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو مہر میں ڈاور کے طور پہ، تو واپس کچھ نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا یہ جو قرآن کا لفظ ہے یہ جوریسپروڈنس کی بات تھی کہ لفظ ڈھیروں کے ڈھیر یہ بتاتا ہے کہ there is no limit has been fixed on dower۔ تو سیدنا فاروق اعظم ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ انہوں نے کہا قد اخطأ امرؤ واصابت امرأۃ، مرد خطا کر بیٹھا اس رائے میں اور عورت نے صحیح رائے دی، آپ نے اپنا بل ودڈرا کر لیا پارلیمنٹ سے۔ اس کے اوپر تمام کتب میں ریفرنسز ہیں۔ میری یہ کتاب ہے اسلام میں انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ان اسلام، اس میں میں نے ڈیٹیل میں تمام ریفرنسز دیے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتخاب عمل میں آیا، یہ طبقات ابن سعد میں، طبری میں، ابن الاسیر میں، کتابوں میں درج ہے کہ آپ کا پھر پارلیمنٹ میں بھی ووٹ برابر ہو گیا تھا ان کے حق میں اور سیدنا علی کے حق میں، تو جنرل الیکشن کروائے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوئے فار 3 days۔ اس میں کیٹیگوریکلی درج ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت نے ووٹ دیا۔ ووٹ ٹو رائٹ تھا، رائٹ ٹو ووٹ تھا عورت کو خلفائے راشدین کے دور میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواتین کو اہم معاملات میں شریک کیا، ڈیفنس ڈیوٹیز میں حضور نے ان کو شریک کیا، جہادوں پر ساتھ لے جاتے، سفر پہ ساتھ لے جاتے۔ حدیبیہ کا بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ایک سچویشن کریٹ ہو گئی، کرائسس ایک آ گیا، اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کنسلٹ کیا ایز ایڈوائزر، ام المومنین ام سلمہ سے، اور ان کی ایڈوائس پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا آگے اور ایکٹ کیا۔ تو خواتین کا رول یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ 8000 صحابہ کی ٹیچر ہیں جنہوں نے ان سے علم اور حدیث پڑھا ہے، اور وہ لٹریچر کی ماہر تھی، طب کی، میڈیکل سائنس کی ماہر تھی، وہ ہسٹری کی ماہر تھی، حدیث کی ماہر تھی، لاء کی ماہر تھی۔ اسی طرح ڈپلومیٹک ریلیشنز میں حضرت ام کلثوم سیدنا علی کی صاحبزادی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو ایمبیسڈر اپوائنٹ کر کے ملکہ روم کی حکومت کو بھیجا تھا ایز ایمبیسڈر۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی ایمبیسڈر بن کر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان کو انہوں نے یہ ایک کورٹ کا، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جسٹس مقرر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شی واز دا جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے۔ تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نبھاتی تھیں، پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی، پولیٹیکل ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد دیگر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور ہر شعبے میں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں۔ اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی، ان کو لیگل رائٹس دیے، اسلام کو ایویڈنس کے رائٹس دیے، ڈومیسٹک رائٹس دیے، ان کو اکنامک رائٹس دیے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا۔ جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے، ان کو ووٹ دینے اور ممبر پارلیمنٹ تک جانے کے پولیٹیکل رائٹ دیے، جبکہ مغربی دنیا بھی اندھیرے میں تھی، وہ میں بعد میں جا کے بتاؤں گا آپ کو۔ یہ تمام رائٹس دیے، سوشل رائٹس دیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے میں نے کہا کہ ان کے لیے وہی رائٹس ہیں جو مردوں کے لیے ہیں ان کے، تو یہ تمام رائٹس عورتوں کو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا 3 بار ریپیٹڈلی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، اور سو مچ سو یہ کہا کہ مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے، چونکہ نفقہ، سکنا، رہائش، لیونگ، کھانا، فوڈ سارا مرد کی ذمہ داری ہے اسلام کے کلچر میں۔ اسلام چونکہ فیملی سسٹم پہ بیس کرتا ہے، مگر عورت اگر جاب کرے اور کمائی کرے اور اس کی انکم ہو، اس کی مرضی گھر میں خرچ کرے، مرضی شوہر کو دے،
اس کی مرضی نہ دے، اگر وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ کے حضور گناہ گار نہیں ہے. عورت کی کمائی میں مرد کے 1 روپے کا حق نہیں ہے ایز فار ایز دیئر میٹریمونیل لائف از کنسرن. جب تک زندہ ہیں وراثت کے احکام پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ مرد کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ ملے گا. مگر کمائی لائے تو وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ اس کی مالک ہے. مگر عورت اگر اس کی انکم جنریٹ کرے کروڑوں روپے، اگر وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی تو شوہر 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتا. حضور اسلام نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے، اور جو عورت کی بے عزتی کرے وہ اسلام میں کمینہ ہے، وہ شخص بے عزت شخص ہے. کرائٹیرین مقرر کیا. حضور اسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں. عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی. اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیک کفالت کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دیتی. اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی ضمانت دیتی. تو عورت کو اتنا اونچا درجہ اللہ نے عطا کیا اور رسول اسلام نے عطا کیا. پھر سوچئے اس سوسائٹی میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بیویوں کو اور ماؤں کو وراثت میں لیتے تھے اور ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، اس سوسائٹی میں اتنا بڑا بریک تھرو. آج اس دور میں جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو شاید اچنبے کی بات نہ لگے، مگر 15 صدیاں پہلے کی جو سوسائٹی ہے، پورا کا پورا انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ہے ایک پورا. اس وقت دیکھیے کہ روم میں کیا تھا عورت کے بارے میں، ایران میں کیا تھا اس وقت، چین میں کیا تھا، ہندوستان میں کیا تھا اس وقت، بیزنٹائن میں کیا تھا، گریس کی لائف میں، یونان کی زندگی میں کیا تھا، مصر میں کیا بیت چکا تھا، عربین پیننسولا میں کیا تھا. جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عورت کہاں تھی، اس حالات میں اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا کے حضور اسلام نے ان کے حقوق کو آسمان تک پہنچایا، اور وہ ایکویلٹی دی کہ آج بھی انسان کا ذہن عورت کے حقوق میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات سے آگے نہیں جا سکا. تو اسلام نے بڑے حقوق دیے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، تربیت نہیں دی جاتی. تربیت اس لیے نہیں دیتے کہ اگر مولانا صاحب یہ سارے مسائل تقریر میں بتا دیں تو گھر جا کے بیوی تو حقوق مانگے گی تو پھر وہ ان کو مشکل. بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ کے ٹی وی کے ذریعے کہ یہ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کھانا پکانا بھی عزم شرع عورت کے فرائض میں سے نہیں ہے. اگر وہ ریفیوز کر دے کہ میں کھانا نہیں پکاتی یا مجھے پکانا نہیں آتا تو اللہ کے حضور گناہ گار نہیں ہوگی، مرد صاحب کے حضور ضرور گناہ گار ہوگی، پاکستانی مردوں کے حضور. چونکہ انہوں نے تو بیایا ہی اس لیے ہے کہ وہ سارا دن میرے کچن میں میرا ناشتہ کرے، میرے کھانے پکائے، میری بریانی بنائے، میرے سیری پائے بنائے، میری روٹیاں بنائے، میرے گوشت بنائے. تو شادی اس لیے کی ہے کہ کچن دھوئے، برتن دھوئے اور یہ سارے بچے پیدا کرے. تو کنسیپٹ ہی ہمارے ہاں اسلام کا نہیں ہے، کسی شعبہ زندگی میں نہیں ہے. ریفیوز کر دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی. یہ اس عورت کا احسان ہے اس مرد پر، اس کا سلوک ہے، اس کی نیکی ہے کہ مرد کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ایک جوائنٹ وینچر ہے چونکہ دونوں زوج ہیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں مرد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی شرعی ڈیوٹیز سے بڑھ کر گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو مرد حسن سلوک کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پرائیویسی میں ٹائم دے، اس کو خوشی کا وقت دے. گھر جاتے ہوئے اس کے لیے گلاب کے کچھ پھول لے جائے، اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائے، ویکینڈ پہ اس کو اور بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جائے، کھانا دے. اس کے حسن سلوک کی شکل میں اس کو رسپانس کرے، چونکہ وہ اس پر احسان کرتی ہے تو وہ اس کا بدلہ دے حسن سلوک کی شکل میں. بدقسمتی یہ ہے بیٹے کہ ہماری سوسائٹی میں اسلام کا چہرہ صحیح دکھانے والے لوگ نہیں رہے، اور باہر کی دنیا جو ہے انہوں نے اسلام کا چہرہ کسی اور سوسائٹی سے لیا ہے. وہ ان کی کلچرل روایات تھیں، وہ اسلام نہیں تھا. تو اسلام ہر طرف سے بدنام ہو رہا ہے. کاش اسلام کی اصل روح سے حکمران اور عورتیں اور مرد آگاہ ہوں. اور میں تو عمر بھر یعنی ایک آواز سے کیا بنتا ہے جب تک بہت ساری آوازیں اس میں شامل نہ ہوں. تو عورت کو اسلام نے وہ بلند مقام عطا کیا ہے جو انسان کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے کانسیپٹس اسلام کے حوالے سے جو کہ غلط ہیں یا غلط طریقے سے ہمیں پروموٹ کیے گئے ہیں اب تک، وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے کافی کانسیپٹس چینج ہو چکے ہیں، ہوپ فلی آپ کے بھی کانسیپٹس چینج ہو جائیں گے. کچھ آج کی گفتگو سے بھی ہو جائیں گے. میں اسلام میں ویمن رائٹس کے بارے میں، ایسا نہ ہو جائے کہ مرد گھر جائیں تو انہیں کھانا نہ ملے. ہوپ فلی ناٹ. ڈاکٹر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈو ناٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ویمن رائٹس کے بارے میں، اسلام کی روز ہے. اسی کو ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایز اپوز ٹو وٹ ایور ہی ہیز ٹولڈ سو فار، جو مغرب کے معاشرے ہیں یا مغربی معاشرہ جو ہے اس میں خواتین کو لیگل پرسن کے حیثیت سے کب جانا اور پہچانا شروع کیا ہے، کب حقوق ملے ہیں؟ تو آپ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. یہ اچھا کیا، میرے ذہن میں تھا کہ آپ پوچھیں اور میں اس پر بیان کروں. آپ نے سوال کر دیا. اسلام کے بارے میں تو میں بتا چکا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ وہ حقوق ملے. اب ویسٹرن ورلڈ میں آج شور تو اسلام کے خلاف مچایا جاتا ہے. یہ میری اپنی کتاب ہے، میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکیں. ہیومن رائٹس ان اسلام، یہ کوئی 900 صفحے کی 850 صفحے کی یہ کتاب، اسلام میں انسانی حقوق. اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے ویمن رائٹس پر، چونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے نا پوری کتاب. بریفلی آپ اندازہ کر لیں کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو لیگل پرسن ایکسیپٹ کیا اور جو رائٹس دیے 1500 سال قبل، برطانیہ میں ویمن رائٹس کی سٹرگل کا آغاز ہی 1897 عیسوی میں ہوا ہے. 1897 عیسوی میں ویمن رائٹس کی سٹرگل. اور ہماری ایک عزیزہ ہیں میڈم خدیجہ لنڈن میں، وہ میری جو بہو ہیں غزالہ بیٹی، ان کی بھاوج ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن سے مسلمان ہوئی. ان کی دادی اس موومنٹ کی لیڈر تھی، ان کی گرینڈ مدر. تو 1897 میں جد و جہد کا آغاز ہوا اور جا کر 1918 میں خواتین کو حقوق ملے. ایون رائٹ ٹو ووٹ 1918 میں. اور جو ووٹ دینے کا رائٹ اسلام نے 1500 سال قبل عطا کیا تھا. اور ہاؤس آف کامنز میں ووٹنگ ہوئی، 385 ووٹ فیور میں پڑے، 55 ووٹ سٹل مخالفت میں پڑے. اور ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا برطانیہ میں، اس شرط کے ساتھ کہ صرف 30 سال یا زائد عمر کی ہوگی تو ووٹ دے سکے گی. انڈر 30 پھر بھی رائٹ نہیں ملا، وہ بعد میں اب جا کے ملا. یہ تو برٹن کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے ویمن رائٹس پر. امریکہ کی 4 جولائی 1976 کو جو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس جاری ہوا امریکہ کا، اس میں ویمن رائٹس نہیں ملے تھے. 1976 سے لے کے بیٹے 1776 ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس، 1776 سے لے کے 1920 تک، اس پچھلی صدی تک، یعنی 250 سال خواتین امریکہ میں اپنے حقوق کی جنگ لڑتی رہی اور رائٹ نہیں ملے ان کو، رائٹ ٹو ووٹ نہیں ملا. حتیٰ کہ یہ جب 19ویں ترمیم ہوئی، 19th امینڈمنٹ، تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے 1920 میں جا کر عورت کو ووٹ دینے کا رائٹ ملا امریکہ میں. 1920 رائٹ آف بلز کے ذریعے 1920 میں ملا ہے. اور اس سے پہلے ڈیکلیریشن آف رائٹ میں یہ لکھا تھا، اس کی وضاحت میں اسکالرز نے لکھا ہے، جیمز برن نے لکھا ہے، جان بلم نے لکھا ہے، جو گورنمنٹ بائی دا پیپل کے ہیں اور دا نیشنل ایکسپیرینس امریکن بکس کے ہیں. وہ لکھتے ہیں ڈیکلیریشن ریفرز ٹو مین اور ہم ناٹ ٹو ویمن. اینڈ دا ارلی امریکن مین وڈ ناٹ ایکسیپٹ دیم ایز ایکولز. عورت کو برابر جانا گیا، لیگل پرسن اور رائٹ ٹو ووٹ ملا 1920 کے اس رائٹ آف بلز میں جا کے امریکہ میں. اس کے بعد فرانس میں یہ جد و جہد شروع ہوئی 1848 میں 7 فروری سے، مگر 100 سال کی سٹرگل کے بعد عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق 1944 میں ملا ہے. اس صدی میں جب آپ اور ہم سب پیدا ہوئے ہیں، 1944 میں رائٹ ٹو ووٹ ملا ہے فرانس میں جا کر. میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. میں نے اپنی اس کتاب میں اس چیپٹر میں 144 ویسٹرن ورلڈز کے کنٹریز کا میں نے پوری ہسٹری دی ہے اور میں نے اس کی پوری ڈیٹس منشن کی ہیں کہ کس کس ملک کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں عورت کو رائٹ آف ووٹ کب ملا ہے. 144 ملکوں کی ہسٹری دی ہے. یہ ویسٹرن ورلڈ کا ہارڈ ہے. یہ آسٹریلیا کا ہے. یہ ناروے کو 1907 میں ملا ہے وہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق. سویڈن میں 1921 میں ملا ہے. نیدرلینڈز میں 1919 کو ملا ہے. بیلجیم میں 1948 اور 1919 میں ملا ہے. جاپان 1945 میں ملا ہے. الغرض ڈنمارک، اٹلی، میں نے تمام 144 ملک مینشن کر دیے ہیں.
یہ مغرب کی دنیا ہے، اور اس کے برعکس وہ تصور جس کے لیے عورتوں کو 100 سال تک رائٹ لینے کے لیے جنگ لڑنی پڑی، وہ بغیر جنگ لڑے قرآن کی وحی نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے ان کو حقوق عطا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بڑے شاکنگ فیکٹس ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو رائٹس ہمیں آلریڈی ملے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے، بالکل، اور پھر جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ غلط دی جاتی ہے، ڈسٹورٹڈ دی یا جاتی ہم ہے۔ اس ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور اگر آزادی دینے لگتے ہیں تو اس ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، تو دونوں سمت جو ہے اسلام کا جو اصل تصور ماڈریشن کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے 2 آخری سوال کروں گی۔ ایک تو یہ کہ آج کل ایک بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیموکریسی کی اسلام کی روح سے کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے بیٹے، میں ریونج کے لفظ کو تو کاٹ دوں گا کہ میں ریونج فل آدمی نہیں ہوں، ڈیموکریسی پہ بات کروں گا۔ آپ نے سوال جو کیا کہ ڈیموکریسی کی اسلام میں پوزیشن کیا ہے، لیٹ می ایکسپلین دس فیکٹ ٹو، کہ اسلام دنیا کا وہ ریلیجن ہے، اسلام از دا ون ریلیجن ہو انٹروڈیوسڈ ڈیموکریسی ایز اے سسٹم آف لائف اینڈ اے سسٹم آف گورنمنٹ ان دس ورلڈ۔ اسلام گیو دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ٹو دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ اسلام نے، یہ میری ایک اپنی کتاب ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میری کتاب ہے، 73 آرٹیکلز پر مشتمل میں نے میثاق مدینہ کا کانسٹیٹیوشنل انالیسس کیا ہے۔ میری اس کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں تو اس میں نے اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو حضور علیہ السلام نے دیا تھا اور لکھا تھا ھذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہے جو محمد رسول اللہ عطا کر رہے ہیں لوگوں کو، اس کا پہلا آرٹیکل ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اس آئین، دستور اور ریاست کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی، ڈیموکریسی پہ رکھی۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو ماڈریٹ اور بیلنس بنایا، ایک پولیٹیکل نیشن کی بنیاد رکھی، اس میں مسلمانوں کو بھی جو رائٹ دیے وہی یہود کو دیے، اور ان تمام ٹرائبز کو دیے، نان مسلم ٹرائبز کو جو الائیز تھے یہود کے، جیوز کے، ان کو تمام رائٹس دیے۔ ڈیموکریسی کی بیس رکھی جا رہی ہے۔ اسی کانسٹیٹیوشن میں حضور علیہ السلام نے رول آف لا کو اناؤنس کیا، رول آف لا کو۔ اس میں جو لوکل کسٹمز تھے اور یوسیجز تھے جیوز کے اور ٹرائبل کسٹمز تھے، ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی، احترام کیا۔ یہ ڈیموکریسی ہے کہ ان کی لوکل ٹریڈیشنز کو، ان کے کلچر کو، ان کی کسٹمز کو، ان کی پریکٹسز کو پروٹیکٹ کیا جائے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے۔ پھر ان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ان کو اکنامک سپورٹ کا آئیڈیا دیا، سوشل بینیفٹ اور اکنامک سپورٹ دی، اور بنیاد مواخات مدینہ سے رکھی۔ اسی کے اندر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس دیے، اس کے اندر ریلیجس فریڈم دی، اور فرمایا یہودیوں کو اپنے مذہب کی وہی آزادی ہوگی اور نان مسلمز کو جو مسلمانوں کو ہوگی۔ اس میں خواتین کو حقوق دیے، اس میں مدینہ کو امن کا گھر قرار دیا، اور لائف، مذہب، زندگی، آبرو، انسانی زندگی، اس کی عزت، اس کا کاروبار، اس کا مال، اس کی دولت، تمام حقوق دیے۔ سماعت کا حقوق دیا، عدالت میں لیگل ایکویلٹی کا حقوق دیا اس کو، کہ کسی شخص کے خلاف فیصلہ سماعت کے بغیر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نان مسلم پریزنرز آف وار جو جنگی قیدی ہیں ان کو حقوق دیے۔ پوری دنیا کا لا تھا کہ جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کوئی انٹرنیشنل لا ریگارڈنگ پریزنرز آف وار ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ میں یہ بات ایز پروفیسر آف لا کہہ رہا ہوں، میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں پوری عمر لا پڑھایا ہے، میں نے انٹرنیشنل لا بھی پڑھایا ہے، اسلامک لا تو میرا سبجیکٹ تھا ہی، مگر میں نے امریکن کانسٹیٹیوشن بھی پڑھایا، برٹش کانسٹیٹیوشنل لا بھی پڑھایا، پاکستان کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل لا پڑھایا۔ تو میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ڈی کیپیٹیشن لا تھا، قتل کر دیتے تھے جنگی قیدی کو۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بین کیا، اور جنگی قیدی کے لیے 4 قوانین متعین کیے قتل کرنا بین کر کے کہ ریلیز کس طرح ہوں گے۔ تو انسانی حقوق اور ڈیموکریسی، پھر ڈیولوشن آف پاورز، اور یہ پرنسپل حضور نے دیا کہ اثنین خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ۔ یہ بیسک ڈیموکریسی کا رول تھا، حضور نے دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 کی رائے 1 سے بہتر ہے، 3 کی 2 سے بہتر ہے، 4 کی 3 سے بہتر ہے، 5 کی 4 سے بہتر ہے۔ فرمایا ید اللہ علی الجماع، جدھر اکثریت ہوگی اس کے اوپر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے۔ یہ ڈیموکریسی کی بیس ہے، اور اس کے اندر مشاورت رکھی،
کنسلٹیشن، یہ بیسس آف ڈیموکریسی ہے. تو اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے یہ سسٹم. ڈاکٹر صاحب دل یہی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہو اور آپ سے باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں ہم، کیونکہ آپ نے بہت اچھی باتیں اور بہت سارے کانسیپٹس، بہت اچھی باتیں کی اور بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کر دیے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہیں پتہ بھی نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا اگر آپ ہمیں بتا دیں نہیں تو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، آپ نے بہت قیمتی ٹائم. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ARY1 ورلڈ کا بھی، اور یہ آپ کی وساطت سے اچھا میسیج ہے پوری دنیا تک جائے گا. میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ پھر آپ کو تحفہ دیتا ہوں. تھینک یو. تحفہ میری طرف سے یہ مدینہ طیبہ کا لایا ہوا اسکارف ہے، اور میں یہ ضرور کروں گی اپنے شو پہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہوپ فلی آپ کو شو بہت پسند آیا ہوگا. ہم کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں بھیجتے رہیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.